جی وہ چاہتے ہیں کہ گفتگو کے ذریعے ڈائلاگ کے ذریعے بات ہو. اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر ایک رپورٹ ہے. اس رپورٹ کے اندر بڑے فیکچول سوالات ہم نے کوشش کی ہے اٹھانے کی. پہلے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں پھر نریم صاحب سے اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں. حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی آنکھ مچولی نے اس وقت ایک نیا موڑ لے لیا جب دہشت گرد حملوں کا پاک آرمی کی طرف سے بھرپور جواب دیا گیا، جس میں سرجیکل ایئر سٹرائکس شامل تھی، جس کے بعد طالبان نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا. لیکن احرار الہند اور انصار المجاہدین جیسی دیگر دہشت گرد گروپ کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری رہا، جس میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس خودکش حملہ بھی شامل ہے. ایک طرف اگر اب بھی حکومت مذاکرات کے ذریعے ہی امن کی بحالی چاہتی ہے تو دوسری طرف طالبان نے جنگ بندی کے اعلان کے بعد ہونے والے واقعات سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا ہے. گزشتہ دنوں وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے قائم حکومتی اور طالبان کمیٹیوں سے ملاقات کی، جس کے بعد وزیر داخلہ کی جانب سے اعلان سامنے آیا کہ حکومت ریاستی سطح پر ایک کمیٹی قائم کرنے جا رہی ہے جو طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرے گی. اس کمیٹی میں وفاق اور خیبر پختونخوا سے نمائندگی ہوگی. اب سوال تو یہ ہے کہ کیا نئی کمیٹی مذاکرات کو اپنے منطقی انجام تک لے جائے گی، اور اس مذاکراتی کمیٹی کا عملاً ایجنڈا کیا ہوگا؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا پرانی کمیٹی کا کام صرف جنگ بندی کے مطالبے کو منوانا تھا؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اور وزیر اعظم پاکستان مذاکراتی حمل کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی رکھتے ہیں یا شدید ابہام کا شکار ہے؟ رپورٹ آپ نے دیکھی ناظرین. نریم صاحب، اب یہ پہلے تو تھوڑا کیونکہ ہمارے پاس اب اسی ایشو کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. یہ سیز فائر تحریک طالبان نے اناؤنس کر دیا 1 ماہ کے لیے، حکومت نے ریسپروکیٹ کر دیا، ساتھ جو اٹیکس ہیں وہ بھی جاری ہیں انڈر ڈیفرنٹ نیمز. پہلے تو یہ بتائیے آپ اس سیز فائر کو کس طرح ڈو یو سی اٹ ود اے کریٹیکل آئے کہ یہ کوئی ری گروپ کرنے کی کوشش ہے یا بڑی جینون اور اچھی ایفرٹ ہے؟ تحریک طالبان نے بڑی پازیٹیو رسپانس دیا ہے کہ واقعی ہم نے جنگ بندی کر دی ہے. منیر، یہ بالکل سراسر ڈرامہ ہے اور یہ ایک ٹریپ ہے گورنمنٹ کے لیے. میرے ذہن میں ایک قطرہ بھر بھی اس کے بارے میں شک نہیں ہے کہ اٹس اے ٹریپ اور یہ سارا ٹی ٹی پی کی طرف سے ڈرامہ ہے. اب حقیقت کو دیکھیے نا. حقیقت یہ ہے کہ جب پہلا ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن جنوری میں ہوا تو اس وقت تک اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے سیز فائر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلے ہماری یہ کنڈیشنز مانے. اور یہ شاہد اللہ صاحب ہی یہ باتیں کر رہے تھے. میں ان کے سارے سٹیٹمنٹس مانیٹر کر رہا تھا. سیز فائر کی تو یہ بات ہی نہیں کرتے تھے کسی سٹیج پہ بھی. اس کے بعد جب یہ ہوا تو انہوں نے پھر کمیٹی کی طرف آئے. اس کے بعد جب سیکنڈ آپریشن ہوا تو ان کو تکلیف ہونی شروع ہوئی تو انہوں نے اب سوچا کہ یہ ونٹر کا مہینہ ہے، ابھی ہم پہاڑوں پہ چڑھ نہیں سکتے جو پیکس ہیں کیونکہ یہ ونٹر منتھس ہیں، تو 1 ماہ کا اور مہلت مل جائے پھر دیکھا جائے گا. تو انہوں نے یہ 1 مہینہ اور لینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی ایک بات کی کہ یہ گورنمنٹ نیگوسیشنز کے ساتھ ان سے کیا نیگوسیٹ کرے گی؟ 2 باتیں ہیں یہاں اور یہ بہت اہم بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب امریکہ کی بات ہوتی تھی یا کرزئی بات کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ انہوں نے نیگوسیشن کرنی ہے تو وہاں ایک جواز بھی بنتا ہے. کیا جواز بنتا ہے؟ جواز یہ بنتا ہے کہ طالبان حکومت کر رہے تھے کابل میں 1997 میں 99 میں، جب 2001 میں ان کو وہاں سے امریکہ کی مدد سے اور ناردرن الائنس کی مدد سے ان کو وہاں سے نکالا گیا. وہ آ کے ان میں سے کچھ لوگ تو باقی چھوٹے پروونسز میں چلے گئے کابل سے، اور کچھ آ کے پاکستان کے وزیرستان اور فاٹا کے اندر آ کے بیٹھ گئے. اب بات یہ ہے کہ یہ طالبان ایک حکومت تھی جس کو 3 ملکوں نے ایکسیپٹ کی تھی ایز اے ریالٹی، انکلوڈنگ پاکستان، سعودی عربیہ، ایمریٹس، UAE. تو طالبان کے ساتھ جب نیگوسیشن کی بات آتی ہے تو پاور شیئرنگ کی بات آتی ہے، کیونکہ وہ ایک حکومت تھی جیسی بھی حکومت تھی ان کو نکالا گیا تھا وہاں سے. تو وہ طالبان کا یہ موقف ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پاور شیئرنگ، اگر حکومت نہیں واپس ملتی اور فورن آکوپیشن ختم کرنے کے بعد ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں واپس حکومت ملے، اگر نہیں تو چلو پاور شیئرنگ کی بات ہو. تو وہاں تو نیگوسیشن ایک لیجٹیمیٹ پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے. یہاں آپ طالبان از ناٹ اے لیجٹیمیٹ پارٹی. کسی نے ان کو نکالا نہیں ہے کسی علاقے سے، ان کی کوئی حکومت نہیں تھی جس سے آپ نے ان کو نکالا ہے، جس میں سے یہاں کوئی فورن آکوپیشن نہیں ہے. تو ان کے ساتھ آپ کیا نیگوسیٹ کریں گے؟ دیر آر گینگ آف کرمنلز. اگر سیپریٹسٹ کے ساتھ آپ
کہتے ہیں کہ جی بات چیت نہیں ہو سکتی، تو طالبان کے ساتھ تو اور بھی کام ہو سکتی ہے. سیپریٹسٹ جو ہیں وہ ایک زمانے میں پاکستان کس کا حصہ تھے، پاکستان کو مانتے تھے، اور اب بھی اگر انہیں اپنی اٹانومی مل جائے تو 90% ان میں سے آنے کے لیے تیار ہیں اور وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر یہاں تو صورتحال بالکل فرق ہے. تو طالبان کے ساتھ کیا نیگوسیشن کرنی ہے؟ وہ تو ایک ریاست وہاں بنانا چاہتے ہیں. اور جیسے خواجہ آصف نے کہا، آپ نے ابھی خواجہ صاحب کا ذکر کیا، خواجہ آصف صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے وہ تھوڑا ان پہ پریشر ہے، وہ تھوڑا سوری کر رہے ہیں، مگر وہ صحیح کہتے ہیں کہ امریکہ کی وڈرال کے بعد یہاں بالکل یہ سارے جو بارڈر ایریاز ہیں یہ ایک بہت بڑا بیس ایریا بن جائے گا. اور یہ یہاں کے لوگ جو ہیں جب ان کے خلاف ہم ایکشن کریں گے اس وقت تو یہ اکراس دا بارڈر جا کے بیٹھ جائیں گے، ہم تو ان کے پیچھے جا بھی نہیں سکیں گے، اور وہاں سے آ کے یہ ہمارے علاقوں کے اوپر اٹیک کریں گے. تو یہی وقت ہے ان کو ختم کرنے کا یا ڈیگریڈ کرنے کا، تاکہ یہ کو اس لیول پہ لایا جائے، تاکہ اگر بات چیت بھی کرنی ہے، ڈسارمامنٹ کی کرنی ہے، ری ہیبلیٹیشن کی کرنی ہے، کمپنسیشن کی کرنی ہے، پرزنرز ریلیز کی کرنی ہے، تو پھر وہ ہو سکے. مگر اس وقت تو یہ بات ہی کچھ اور ہے. تو یہ جو سیز فائر ہے، اور آپ نے دیکھا اس سیز فائر کے ساتھ ساتھ 5 اٹیکس ہو گئے، اور جو اٹیک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا نہیں ہے. تو بھئی آپ کے پھر ہے کون سے؟ آپ کون ہیں پھر؟ ایک ہی گروپ ہے فضل اللہ صاحب کا، باقی 40 گروپس جو ہیں وہ آپ کے انڈر نہیں ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا ندیم صاحب ایک بات، اچھا یہ ابھی آپ نے خود ڈائیلاگ کی بات کی، اب ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں نا. یہ تو سیز فائر آپ نے کہا کہ یہ اٹس ایکچولی اے ٹریپ فار دا گورنمنٹ، فائن، گورنمنٹ نے ریسیپریکیٹ کر دیا، ہم نے رک گئے جی، ہم نے بھی ایئر سٹرائکس فی الحال روک دی ہے، اٹیکس ایز یو ہیو سیڈ جاری ہیں. اب سٹیٹس کیا ہے؟ کیا یہ جو کمیٹیاں تھیں یہ ختم ہو گئی ہیں، فارملی یہ ڈیفنکٹ ہو گئی ہیں، یا ان کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے؟ دیر سیمز ٹو بی اے کنفیوژن، یہاں پر کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی گورنمنٹ اب کیا کرنا چاہ رہی ہے. فوج کی شمولیت کی بات کی گئی، لیکن وہاں سے اخباری اطلاعات کے مطابق یہی سامنے آیا کہ جی فوج شامل نہیں ہونا چاہتی. تو کیا گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ اور یہ جو کمیٹیاں ختم کرنے کی بات تھی یہ کس کی طرف سے انیشیٹ کی گئی؟ پرابلم کیا تھا کمیٹیز کے ساتھ؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ کمیٹیاں ختم کرنے کی بات کمیٹی کے کچھ ارکان سے ہوئی. میجر عامر فار ایگزامپل، ان کا یہ موقف تھا کہ یہ کمیٹی اب کوئی زیادہ آگے کا رول نہیں ادا کر سکتی، اور اب فوج کو ڈائریکٹلی انوالو ہونا چاہیے ایز اے میجر اسٹیک ہولڈر. بیکاز جب بھی ریٹیلیٹری اسٹرائکس ہوتی ہیں تو فوج یہ کہتی ہے کہ مذاکرات جگہ پہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوگی ہم کاؤنٹر کریں گے، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپریشن کے ساتھ. فوج کا تو یہ موقف ہے، اور حکومت کا بھی یہ موقف ہے کہ ہاں اگر آپ اٹیک کریں گے آرمی کے اوپر، آرمی ول ہٹ بیک. تو اس لیے اگر ایسی بات ہے تو اگر ایک جو سائڈ ہٹ کرتی ہے اور جو سائڈ ہٹ بیک کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں کو شامل ہونا پڑے گا ٹاکس کے اندر. تو ایک تو یہ گورنمنٹ کا موقف ہے کہ پھر ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو اس کمیٹیز کو ختم کیا جائے اور فوج کو ڈائریکٹلی انوالو کیا جائے. مگر اب فوج کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کا بھی پرابلم ہے. فوج کبھی بھی ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہونا چاہتی، فوج ہمیشہ انڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے اس قسم کی چیزوں میں. اور وہاں سے کور کمانڈرز کی طرف سے بھی آپ کو اشارہ آ گیا ہے کہ ہم بالکل لڑنا چاہتے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمیں مار رہے ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں. مگر یہ ہے کہ حکومت ہمیں آرڈر کرے گی تو ہم کریں گے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے حکومت کے ساتھ ہمارے کوئی پرابلمز بنے. اب ایکچوئل جو کنفیوژن ہے وہ حکومت میں ہے، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے میرے ذہن میں. حکومت میں کنفیوژن ہے، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے. خوف ذاتی طور پہ تو شاید نہیں ہے، مگر خوف یہ ہے کہ اگر یہ ہٹ بیک کرتے ہیں طالبان اور ہم فاٹا میں تو ٹھیک ہے فوج ان کا سنبھال لے گی، مگر اسلام آباد میں اور پنجاب میں اور یہ باقی دیگر علاقوں میں پولیس کاؤنٹر ٹیررزم کا تو وجود ہی نہیں ہے، وہ تو ان کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتے. تو اس کا پھر بیک لیش سے یہ لوگ تھوڑے سے گھبراتے ہیں. تو اس لیے ان کی کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے. مگر سوال پھر وہی کھڑا ہوتا ہے مذاکرات کیا ہوں گے. آپ کہتے ہیں کہ جی کون کرے گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں جو بھی کرے گا کیا وہ مذاکرات ہوں گے؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ مذاکرات کر کے آپ ان کے ہتھیار ان سے گروا دیں گے اور ان کو کہیں گے اچھا جی آپ نے 10 سال یہ کیا، چلے آپ کو 4 ارب روپیہ دے دیتے ہیں، آپ گھر چلے جائیے، ہتھیار چھوڑ جائیے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ نیگوسیشن کریں گے کیا؟ چلیے آگے آئیے، کون نیگوسیشن کرے گا؟ فوج ڈائریکٹلی نہیں کرے گی. میرا خیال ہے کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ اس کمیٹی میں سے کسی کو ایک آدھ کو، شاید میجر عامر کو یا کسی اور کو گورنر کے پی کے بنا کے، اور ان کو کے پی کے کی حکومت سے بھی کوئی ریپرزینٹیٹیوز لے لیے جائیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ گورنر ہو جس کا آرمی کے ساتھ تعلق ہو، آرمی کو ریپرزینٹ کر سکے ان ٹاکس، جو کہ گورنر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ایجنٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ میجر صاحب کا تو خیر تعلق بھی رہا ہے. تو اس قسم کا شخص ان کو اگر کوئی مل جاتا ہے who will represent the army indirectly تو شاید بات آگے بڑھے. مگر میں آپ کو کہتا ہوں کمیٹیاں یہ بناتے رہیں گے مگر یہ بات کہیں نہیں جائے گی، موقع ہاتھ سے چلا جائے گا. فوج کے درمیان اور
حکومت کے درمیان ٹینشنز بڑھ جائیں گی. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آلریڈی بہت ڈریگ آن کر لیا گیا ہے اور اس کو ڈریگ آن اور نہیں کرنا چاہیے. اچھا نعیم صاحب، ایک بات، یہ جو معاہدوں کے حوالے سے آپ کو یاد ہے بہت سے کچھ معاہدے ایسے بھی تھے جن کے اندر فوج بھی سگنیٹری تھی، کچھ معاہدے جو ہم نے کیے جو obviously ناکام ہو گئے. اس سٹیج کے اوپر کیا فوج اگر یہ کہتے ہیں واقعی کہ جی فوج کو حصہ ضرور ہونا چاہیے، ان کو آن بورڈ ضرور لینا چاہیے، تو کیا اسٹریٹجک لیول پر کوئی کمیٹی بنے تو اس میں فوج کا ہونا ضروری ہے، یا یہ جو اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم ڈائریکٹ سیکرٹ ٹاکس کریں گے ٹی ٹی پی کے ساتھ، کیا اس میں فوج کو ہونا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے ٹاکس تو سیکرٹ ہی ہونی چاہیے. یہ اس قسم کی جو ٹاکس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ خفیہ ہونی چاہیے. یہ میڈیا کے ذریعے یہ ٹاکس نہیں ہوتی. پھر تو دونوں سائڈز میڈیا کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں، گڑبڑ ہوتی رہتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ٹاکس خفیہ ہوں یا نہ ہوں، ہاؤس میں یہ ٹاکس کے اندر ملٹری کے ڈائریکٹ ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوں یا انڈائریکٹ ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوں، بات تو یہ ہے کہ کیا اٹیکس ختم ہو جائیں گی، کیا یہ ٹاکس جو ہیں یہ سیز فائر 1 مہینے سے 6 مہینے کی سیز فائر ہو جائے گی، کیا ہوگا، اور کیا 6 مہینے کے بعد پھر امن آ جائے گا، یا 6 مہینے کے بعد اور بھی زیادہ وسیع پیمانے پر کاؤنٹر یہ ٹیررزم کے اٹیکس شروع ہو جائیں گے. ابھی سارا کچھ جو لنکڈ ہے، یہ جو اٹیکس ہو رہی ہیں، اس کا تعلق اب امریکن وڈرال کے ساتھ ہے. اگر یہاں پاکستان کا علاقہ اور افغانستان کا علاقہ امریکن وڈرال کے بعد یہ ڈیورنڈ لائن وہاں سے بالکل اڑ جاتی ہے، اریز ہو جاتی ہے، اور یہ سارا ایک بیس ایریا بن جاتا ہے. آپ یقین کریں طالبان کا موقف ڈیورنڈ لائن کے بارے میں بڑا کلیئر ہے. وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ ہمارے علاقے ہیں، یہ تو افغانستان کے علاقے ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ آپ کے ساتھی تھے، آپ کے ہمراہ تھے، یہ جب آپ نے ان کو انسٹال کیا تھا، ہیلپ کیا تھا انسٹال کرنے میں کابل کے اندر 1996 میں 95-96 میں. تو یہ تو اس وقت بھی ڈیورنڈ لائن کراس کر کے آتے تھے، ان کے منسٹرز آتے تھے، کوئی ویزا نہیں لیتے تھے، اور آ کے فاٹا کے اندر تقریریں کرتے تھے اور کہتے تھے ہم نہیں مانتے ڈیورنڈ لائن کو. تو ان کو تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے انٹرسٹ میں ہیں بھی کہ نہیں کہ طالبان کی حکومت افغانستان میں ہو. اور میں سمجھتا ہوں یہی جو اسٹریٹجک پیراڈائم چینج ہے یہ فوج کے اندر اور آپ کی فارن پالیسی میں، یہی تو اس وقت اس کی ضرورت ہے بہت سخت، کہ آپ کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں افغانستان میں. طالبان کی حکومت چاہتے ہیں یا نان طالبان حکومت چاہتے ہیں؟ کتنا پاور شیئرنگ چاہتے ہیں آپ اب طالبان کو وہاں ملے، کتنی سیکیور کرنا چاہتے ہیں ڈیورنڈ لائن کو، آپ کے الائنسز اب کس کے ساتھ ہوں گے اور کس کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ ساری باتیں ہیں. ٹھیک صاحب، ایک یہاں بریک کا وقت آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب بریک سے ہم واپس آئیں، چودھری نثار علی خان صاحب کے ریسنٹلی جو اسلام آباد کا اٹیک ہوا، بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوا وفاقی حکومت کے اوپر کہ فیڈرل کیپٹل سیف نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے کچھ اور باتیں چودھری صاحب نے آن فلور آف دا ہاؤس کی جن کے اوپر پھر یٹ اگین ان کو دوبارہ تنقید کا نشانہ بننا پڑا. اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہم ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ